بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میٹرک کلاس کے طلباء، آج ہم موضوعاتی مطالعے میں سے حفاظت قرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم حفاظت قرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی کتاب میں سے پیج نمبر 96 سے جو ہے حفاظت قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام طلباء ایک ایک لفظ کو توجہ و دھیان سے سنیے اور مشکل الفاظ کا تلفظ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا۔ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ قرآن مجید جو ہے مسجد نبوی میں ایک مقام پر متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں اور اس کی حفاظت کے بارے میں چیزیں تھیں آپ کی کتاب سے۔ اب آپ کو مزید وضاحت کے لیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، ان تمام باتوں کو آپ توجہ سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب یا کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا۔ یہ کتاب 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس کے کسی لفظ، حروف اور اعراب میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی 1400 سال سے۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوف سے وحی کا کوئی لفظ آپ سے چھوٹ نہ جائے
جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تکلیف و پریشانی محسوس کرتے جو آپ کے رب کریم کو گوارا نہ ہوئی، لہٰذا آپ کو ایسا کرنے سے روکا گیا اور اطمینان دلایا گیا کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا علینا جمعہ و قرآنہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 17۔ ترجمہ: بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت دو طریقوں سے کی گئی: کتابت یعنی لکھ کر کتابی صورت میں، اور سینہ بسینہ یاد کروا کر، یعنی صدیوں سے قرآن پاک لوگوں کے سینے میں محفوظ بھی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی اسے حفظ یاد کر لیا جاتا تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے پر خصوصی توجہ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی، ان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ چاروں خلفاء راشدین بھی قرآن کے حافظ تھے، اور بہت سی صحابیات رضی اللہ عنہن بھی حافظ قرآن تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو لکھوانے کا بھی خصوصی انتظام فرمایا تھا، چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، ان میں چند اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اس دور میں قرآن مجید پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، ہڈیوں اور درخت کی چھالوں وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کتابت وحی کا کام سر انجام دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اسے ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس وقت محسوس ہوئی جب آپ کی خلافت کے زمانے میں مسلمہ کذاب نام کے ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کے خلاف جنگ کرنی پڑی۔ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے وہ جنگ، اس میں بہت سے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ تو یہ ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے، لہٰذا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی اور محنت سے اس فرض کو پورا کیا اور قرآن کریم کا مکمل نسخہ کتابی صورت میں تیار کروایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلام عرب سے نکل کر روم، ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ عرب میں قرآن کریم 7 قرأتوں پر پڑھا جاتا تھا۔ نئے مسلمان ہونے والے اجمیوں کے درمیان قرآن کی قرأت کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہونے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں اطلاع ہوئی کہ قرآن کے مختلف طریقوں سے پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفرقے اور اختلافات پیدا ہو جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے،
چنانچہ انہوں نے 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان حضرات نے رات دن کی سخت محنت کے بعد قرآن کریم کے معیاری مستند متفقہ نسخے تیار کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نسخے شام، یمن، بصرہ، ایران، بحرین، کوفے، مکہ، مدینہ وغیرہ مقامات پر بھیج دیے۔ عباسی خلیفہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں اعراب یعنی زبر زیر پیش لگائے۔ اس طرح اجمیوں کے لیے قرآن با اعراب پڑھنا آسان ہو گیا۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں آپ کی بک سے کچھ باتیں بیان کی گئیں اور علیحدہ سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، کہ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کو واپس سے سنیے گا، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے نوٹس بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور رجسٹر بنانے کی کوشش کیجیے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ امید ہے کہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ شکریہ، تھینک یو۔